اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پردے کی اسلام میں خصوصی اہمیت بیان کی گئی ہے اور مرد و زن کو ستر پوشی کے ساتھ شرم و حیا کو بھی مقدم رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرد کے لیے کسی بھی عورت پر دوسری نگاہ ڈالنا جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت شرم و حیا والے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کو بھی اس کا درس دیا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردے والی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ جب کوئی بات ایسی دیکھتے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار گزرتی تو ہم لوگوں کو آپ کے چہرے سے معلوم ہو جاتا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ چونکہ اسلام دین فطرت ہے، اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور احکامات پر عمل پیرا ہونا ہی دین اسلام ہے، جو مومنین اور مومنات کو حجاب یعنی پردے کے حوالے سے سختی کے ساتھ عملی جامہ پہنانے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں۔ بحوالہ سورہ الاعراف آیت نمبر 26۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم پردے کی اہمیت کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے، اور کچھ لوگوں کا سوال ہے کہ کیا چہرے کا پردہ ہے یا نہیں، تو آج کی ویڈیو میں آپ کو چہرے کے پردے کے حوالے سے بھی بتائیں گے، اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے زانی عورت کی ایک علامت بتائی ہے، وہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ سو ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو پردے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دینا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہے، اور اپنے گرے بانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھنا، اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے والد یا اپنے خسر کے یا اپنے بہن بھائیوں اور بچوں کے۔ دوستو، خواتین کو مستورات بھی کہا جاتا ہے، اور مستور کا مطلب ہے چھپا ہوا۔ عورت کے پردے کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، کیونکہ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے بہکانے کے لیے موقع تلاش کرتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1181۔ عورت کے پردے کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ اس کے لیے عبادت بھی پردے کے بغیر اور بے پردہ جگہ پر کرنا منع فرمایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے آنگن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اندرونی کوٹھڑی میں نماز پڑھنا کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یعنی عورت جس قدر بھی پردہ کرے گی اسی قدر بہتر ہے۔ صحن میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں کمرے میں نماز پڑھنا افضل ہے، اور کمرے میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں کمرے کے اندر بنی ہوئی کوٹھڑی میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی، اور آپ کے پاس حضرت میمونہ بھی تھی۔ سامنے سے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا تھے تشریف لائے، اور یہ واقعہ پردے کا حکم دیے جانے سے بعد کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے تم دونوں پردہ کرو۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ نابینا نہیں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو، انہیں نہیں دیکھتی ہو؟ بحوالہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 720۔ تو اس حدیث سے ثابت ہے کہ خواتین کو بھی مردوں سے پردہ کرنا چاہیے اور نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے، چاہے وہ مرد بصارت سے محروم ہی کیوں نہ ہو۔ دوستو، قرآن کریم کی متعدد مقامات پر اس بات کے واضح اشارات موجود ہیں کہ عورت کا چہرہ اور دونوں ہاتھ بھی مقام سطر ہیں، اور ننگے منہ اس کا گلی بازار میں نکلنا جائز نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں سب سے پہلے سورہ نور کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے پیغمبر، مسلمان عورتوں سے کہہ دے کہ اپنی نگاہ نیچی کریں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنے سینوں پر آنچل کا پلو ڈھالے رہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پہلی مہاجر صحابیات پر رحم کرے۔ جب یہ حکم نازل ہوا کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے سینوں پر اوڑھنیوں کے پلو ڈالے رہیں، تو انہوں نے اپنی قمیضوں کے نیچے استعمال کی جانے والی چادروں کو پھاڑا
اور ان کی اوڑھنیاں بنا لی۔ یعنی عورت کو چاہیے کہ اپنا بناؤ سنگھار چھپا کر رکھے تاکہ اجنبی مرد کو نظریں نیچی رکھنے میں مدد ملے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں تاکہ ان کی وہ زینت معلوم ہو جو وہ چھپاتی ہیں۔ یعنی عورت پائل پہنے ہو تو اس پر حرام ہے کہ زمین پر زور زور سے پاؤں مار کر چلے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ مرد پائل کی چھن چھن سنیں گے تو فتنے میں پڑ جائیں گے۔ عورت کے لیے جب ایسا کرنا حرام ہے تو چہرے کو کھلا رکھنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ مرد محض پائل کی جھنکار سن کر تو فتنے میں مبتلا ہوگا، لیکن کیا چہرے کی دلکشی اور جلوہ سامانی اس کے ہوش نہ اڑائے گی؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، اس سے تمہارے دل اور ان کے دل شیطان کے وسوسوں سے خوب پاک رہیں گے۔ یہ آیت اس امر کی بڑی واضح دلیل ہے کہ عورت کے لیے چہرے کا پردہ واجب ہے۔ مطلب یہ کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج سے اور مومنوں کی ان عورتوں سے جو تمہاری ازواج نہیں ہیں کوئی بات پوچھو تو پردے کی اوٹ سے پوچھو، ان کے گھروں میں مت جاؤ، یوں تمہارے اور ان کے دل پاکیزہ رہیں گے اور شیطان کو فساد انگیزی کا موقع نہیں ملے گا۔ اور دوستو اسی طرح وہ خواتین جو گھر سے پرفیوم لگا کر باہر نکلتی ہیں، بازار میں گلیوں میں جاتی ہیں، پرفیوم کا استعمال کرتی ہیں اور اس پرفیوم کی خوشبو سے نامحرم مرد ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت خوشبو لگا کر لوگوں میں نکلتی ہے تاکہ اس کی خوشبو پائی جائے تو یہ عورت زانیہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی عورت پرفیوم خوشبو لگا کر گلی بازار میں جاتی ہے اور لوگ اس کی خوشبو سے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ گھر جا کے غسل جنابت کرے۔ تو دوستو قرآن پاک کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے لیے پردہ کتنا زیادہ ضروری ہے، اور اگر کوئی عورت پردہ نہیں کرتی ہے، غیر محرم کے سامنے خوشبو لگا کر جاتی ہے، خوشبو سے غیر محرموں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، تو گویا کہ وہ زانیہ ہے اور اسے چاہیے کہ وہ جا کر غسل جنابت کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام خواتین کو باحیا بنائے، آمین۔